باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، مومنین کرام، السلام علیکم یا اہل مدد۔ گلفام در باکر اپنے یوٹیوب چینل ذکر و عرفان 1472 کے ذریعے آپ سے محو گفتگو ہے۔ ابتدا میں حسب سابق وہی گزارش، چینل کو سبسکرائب کریں، دوست احباب کو بھی دعوت دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ میری بات احباب تک پہنچے اور باعث استفادہ ہو۔ تنقید اور تبصرے کی روشنی میں بات کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے۔ احباب گرامی، عظیم، معروف، مشہور اور محمد و آل محمد سے نسبت رکھنے والے مقامات اور شہروں کے حوالے سے جو سلسلہ ہے، اس میں آج میرا موضوع ہے شہر موصل۔ اس شہر کو عراق کا ایک بہت بڑا اور معروف شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس کے بعد اسے خراسان کی کلید کہا جاتا ہے، عراق کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایرانی سرحد کی طرف سے جو سرحدی شہر ہے وہ موصل ہے، اس لیے اسے عراق کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ اس شہر کا سنگ بنیاد موصل نامی ایک شخص نے رکھا، جس کا تاریخ میں صرف اتنا ہی تذکرہ ملتا ہے کہ یہ نام ایک شخص کے ساتھ منسوب ہے۔ اس شہر کا نام، پانی کی کمی یہاں رہتی ہے، پانی یہاں دستیاب وافر مقدار میں نہیں ہے۔ موسم اس شہر کا عجیب و غریب ہے، یعنی سخت گرمی میں سخت گرمی ہوتی ہے اور سردی کے موسم میں سخت سردی یہاں پڑتی ہے۔ اموی بادشاہ مروان حمار نے اسے بہت زیادہ ترقی دی، شہروں کو مطلب آباد کیا، آباد کاری کی، یہاں خوبصورت عمارتیں تعمیر کی اور اس شہر کو بہت زیادہ جدید زندگی کے حوالے سے ترقی دی۔ آل حمدان کے عہد میں شیعہ آبادی کی اکثریت اس شہر میں تھی، محمد و آل محمد کے ماننے والوں کی موصل میں، آل حمدان کے عہد میں، مگر بعد میں آبادی کا تناسب بڑھتا بھی رہا، کم بھی ہوتا رہا مختلف ادوار میں۔ موصل شہر میں اگر کوئی شیعہ حکمران آتا یا نرم دل اہل سنت حکمران آتا تو شہر کی آبادی کو مذہبی آزادیاں نصیب ہو جاتی اور محمد و آل محمد کا ذکر تذکرہ گلی گلی یہاں اس شہر میں ہوتا۔ اگر کوئی متعصب منکر محمد و آل محمد اعلانیہ ناسبی شخص حکمران بن جاتا موصل کا تو پھر عرصہ حیات محمد و آل محمد کے ماننے والوں پہ یہاں تنگ کر دیا جاتا۔ اس کا ایک حوالہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ہر سال ایام محرم میں یہاں فسادات ہوتے ہیں، شیعہ سنی فسادات یہاں ہوتے رہے ہیں زمانہ قدیم میں۔ جو ہی محرم کا چاند آتا، عزادار عزاداری کی تیاری کر رہے ہوتے تو ناسبی اس شہر میں فسادات برپا کرتے اور لڑائی جھگڑے یہاں ہوتے رہے، جس میں کبھی شیعہ آبادی غالب آتی اور کبھی دوسرے منکرین محمد و آل محمد غالب آتے۔ یہ اس شہر کا ماضی کے حوالے سے تاریخی اعتبار سے تعارف تھا مختصر سا۔ اچھا، سلسلہ چونکہ ہم نے شروع کر رکھا ہے کہ وہ شہر، وہ مقام جنہیں محمد و آل محمد کے ساتھ نسبت ہے، تعلق ہے، ان کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ تو واقع کربلا کے بعد قافلہ محمد و آل محمد مخدرات عصمت کو جب قیدی بنا کے کوفہ سے دمشق کی طرف روانہ کیا گیا تو راستے میں جو منزلیں آئیں ان میں سے ایک منزل، ایک پڑاؤ یہ شہر موصل بھی تھا۔ اور احباب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا، جس شہر کے قریب سروں کا یہ قافلہ، مخدرات عصمت کا یہ قافلہ پہنچتا تو اس شہر کا مجموعی مزاج طے کرتا تھا کہ قافلہ شہر کے اندر جائے گا یا چکر کاٹ کے شہر کے باہر سے گزر جائے گا۔ اگر شیعہ آبادی ہوتی، زیادہ طاقتور ہوتے، احتجاج کرنے والے ہوتے، تند مزاج ہوتے، احتجاج کرنے والے ہوتے، خطرہ ہوتا مزاحمت کا، تو پھر شہر سے باہر سے گزر جاتے، ضروریات تشکر لے لیتا، چارہ کھانے پینے کی چیزیں لے لی جاتی اور شہر کے باہر سے چکر کاٹ کے گزر جاتے۔ اگر وہاں منکرین محمد و آل محمد کا غلبہ ہوتا، اکثریت ہوتی، تو پھر شہر کے اندر قافلہ جاتا تھا، پڑاؤ یہاں ہو جاتا۔ موصل شہر کا جیسا میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا کہ یہاں آبادی کا تناسب کم یا زیادہ ہوتا رہتا تھا۔ یہاں کثرت محمد و آل محمد کی واقع کربلا کے بہت بعد آل حمدان کے علاقے میں ہوئی۔ جب قافلہ محمد و آل محمد کا یہ لٹا ہوا قافلہ شہر موصل میں داخل ہوا تو شہر کے اندر اس قافلے کو گزارا گیا۔
کیونکہ یہاں منکرین کی تعداد، ناصبیوں کی تعداد، محمد و آل محمد کے منکرین کی تعداد زیادہ تھی، لہذا خطرہ نہیں تھا فوج کو، شہر کے اندر داخل ہو۔ ایک اور اس شہر کی بدقسمتی سمجھیں، نشانی سمجھیں، وہ یہ ہے کہ اسے تنگ گلیوں کا شہر کہا جاتا ہے، یعنی موصل شہر کی گلیاں بہت تنگ و تاریک اور گہری ہیں، بل کھاتی ہوئی گلیاں ہیں۔ آج بھی اسی طرح موصل شہر کی گلیاں زائرین وہاں بتاتے ہیں۔ تو اس شہر میں جب قافلہ داخل ہوا اور تنگ گلیوں کے اندر سے محمد و آل محمد کے اس قافلے کا گزر ہوا، تو قافلے کا استقبال اس انداز میں ہوا۔ شہر کے رہنے والے باسیوں نے محمد و آل محمد کو مہمان سمجھ کر کچھ اس طرح سے گل افشانی کی، پھول برسائے کہ قافلے کی رنگت بدل گئی، قافلے کی حیت بدل گئی۔ تنگ گلیوں سے گزرتا ہوا یہ قافلہ جب شہر کے باہر جا نکلا، عبور کر کے شہر موصل کو، تو ایک جملہ مجھے یہاں یاد آتا ہے۔ سلطان العلماء علامہ غضنفر صاحب کی بلا فرماتے ہیں، حضرت عباس کے سر کے قریب وارث دستار حسین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام گئے، جہاں گھوڑے کی گردن کے ساتھ حضرت عباس باوفا کا سر تھا۔ ایک جملہ کہا جو دل چیر دینے والا ہے۔ سید سجاد فرماتے ہیں، چاچا عباس، کھلے میدان میں دشمن کے ساتھ تلوار سے جنگ کرنا ہاشمیوں کے لیے بڑا آسان ہے، مگر تنگ گلیوں میں ماؤں، بہنوں، پھپھیوں، حرموں اور قیدیوں کے ساتھ گزرنا یہ سجاد کا حوصلہ ہے۔ چاچا عباس، تیرے بعد میں ظاہر بظاہر زندہ ہوں، مگر میں زندہ نہیں ہوں۔ کاش مجھے میری ماں نے نہ جانا ہوتا، کاش مجھے میری ماں نے دنیا میں آنے کا سبب نہ بنی ہوتی۔ یہاں بھی یہ میرے مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ کہا۔ محمد و آل محمد کے یہ درد بھرے واقعات جانے مدتوں سے ہم کہہ رہے ہیں، مدتوں سے ہم بیان کر رہے ہیں، مدتوں سے ہماری آنکھوں سے فرات اشک جاری ہے۔ دعا ہے محمد و آل محمد کے خون کا وارث باہر میں بادشاہ ظہور فرمائیں اور اس خون کے اصل وارث اس کا بدلہ لیں۔ السلام علیکم یا